اللهم كل ولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. مسلم ابن عقیل کے 2 بچوں کو زندان میں قید کیا گیا. ایک بچے کا نام ابراہیم، دوسرے کا نام محمد ہے. تاریخ میں ملتا ہے کہ زندان ایسا تھا کہ زیر زمین 50 زینے اترنے کے بعد طفلان مسلم کو رکھا گیا تھا. دونوں بچوں کو زندان میں روز ایک گرم پانی کا پیالہ اور ایک سوکھی روٹی دی جاتی تھی. ایک مرتبہ دیوار زندان کا سہارا لیے دونوں بچے بیٹھے ہوئے تھے. چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا، بھیا آج جب داروغہ زندان آئے گا تو ہم اس سے سوال کریں گے. داروغہ زندان آیا. چھوٹے شہزادے نے سوال کیا، تو محمد مصطفیٰ کو جانتا ہے؟ محمد مصطفیٰ کا نام آیا. وہ کہنے لگا، میں کیسے نہیں پہچانوں گا، وہ تو ہمارے نبی ہیں. دونوں شہزادے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور کہا، جب تو محمد مصطفیٰ کو جانتا ہے تو علی مرتضیٰ کو بھی جانتا ہوگا. اس نے کہا، ہاں وہ ہمارے مولا ہیں، وہ اللہ کے وصی ہیں. دونوں شہزادوں نے پھر ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا، اچھا تو علی کو جانتا ہے تو علی کے بھائی عقیل کو بھی جانتا ہوگا. اس نے کہا، ہاں میں ان کو بھی جانتا ہوں. دونوں شہزادے رونے لگے اور کہنے لگے، تو عقیل کو جانتا ہے تو یقیناً عقیل کے بیٹے مسلم کو بھی جانتا ہوگا. اس نے کہا، ہاں وہ حسین کے سفیر ہیں. دونوں شہزادے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر رونے لگے اور کہنے لگے، اے دربان بان ہمیں پہچان، ہم اسی مسلم کے بیٹے ہیں. بس اتنا سننا تھا. داروغہ زندان کے ہاتھ کانپنے لگے، ہاتھ جوڑ کر رو کر کہنے لگا، اے شہزادو مجھے معاف کر دینا، میری شکایت اپنے جج سے نہ کرنا. بس زندان بان نے زندان کا دروازہ کھول دیا اور شہزادوں سے کہا، آپ رات کی تاریخی میں یہاں سے نکل جائیے گا. دونوں شہزادے زندان سے نکلے. بس کوفے کی تنگ گلیاں ہیں اور 2 معصوم بچے ہیں. بچے رات میں سفر کرتے، دن میں چھپ جاتے. ایک مرتبہ دریا کے کنارے ایک درخت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ایک مومنہ عورت کی نگاہ دونوں شہزادوں پر پڑی. اس نے دیکھا کہ 2 چاند زمین پر اتر آئے. وہ مومنہ قریب آئی اور بہت پوچھا کہ تم کون ہو، پر شہزادوں نے نہیں بتایا. مومنہ عورت کے بہت اصرار کے بعد بچوں نے اپنا تعارف کروایا، ہم مدینے کے رہنے والے ہیں، ہم مسلم ابن عقیل کے بیٹے ہیں. مسلم کا نام آیا. وہ مومنہ
رونے لگی۔ بچوں نے کہا بس ہم پر اتنا احسان کر دے، ہمیں کسی طرح مدینہ بھجوا دے۔ وہ مومنہ اہل بیت کی چاہنے والی تھی، دونوں شہزادوں کو گھر لے آئی، ایک حجرہ دیا۔ اس مومنہ کا بیٹا بے دین تھا۔ اس مومنہ نے کہا جب تک میرا بیٹا گھر پر ہے کوئی آواز نہ کرنا۔ دونوں بچے بہت تھکے ہوئے تھے، ایک شہزادہ 7 برس کا تھا، دوسرا 9 برس کا تھا، اکیلے پردیس میں ہے، نہ ماں ساتھ ہے نہ باپ ساتھ ہے، تنہا مسلم کے بچے ہیں۔ بس حجرے میں دونوں بچوں کی آنکھ لگ گئی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک دونوں شہزادوں کی ایک ساتھ آنکھ کھلی۔ دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ کر رونے لگے اور روتے روتے بیک زبان ہو کر ایک دوسرے کو بتانے لگے، بھیا خواب میں بابا آئے تھے، ہمیں بلا رہے تھے، کہہ رہے تھے میرے بچوں میرے پاس آ جاؤ، بہت امتحان دے دیے۔ بچے خوب رونے لگے۔ بچوں کی آواز اس ملعون کے کانوں میں پڑی، وہ فوراً حجرے میں آیا، دیکھا یہ تو مسلم کے بچے ہیں۔ بس دونوں بچوں کی زلفوں میں ہاتھ ڈال کر زلفوں سے پکڑ کر کھینچتا ہوا حجرے سے باہر لے گیا اور دریا کے کنارے قتل کرنے لگا۔ دونوں شہزادوں نے کہا ہمیں قتل کرنے سے پہلے ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے دے۔ بس نماز پڑھی، نماز مکمل ہوئی۔ بڑے شہزادے نے کہا پہلے مجھے قتل کر، میں نہیں دیکھ سکتا میرے سامنے میرے چھوٹے بھائی کو قتل کیا جائے۔ چھوٹے شہزادے نے کہا میرے سامنے میرے بھائی کو قتل نہ کرنا۔ بس حارث ملعون نے ایک وار کیا، بڑے شہزادے کا سر تن سے جدا ہوا، جس میں مبارک کو دریا میں ڈال دیا گیا۔ مگر تاریخ کہتی ہے بڑے شہزادے کا جسم دریا پر رکا رہا۔ ادھر حارث ملعون نے دوسرا وار کیا، چھوٹے شہزادے کا بھی سر تن سے جدا ہو گیا۔ روایات میں ملتا ہے جیسے ہی چھوٹے شہزادے کا جسم دریا میں آیا، بڑے بھائی نے اپنے ہاتھوں کو پھیلا لیا، دونوں کے لاشیں آپس میں مل گئے۔ تاریخ کہتی ہے جب کربلا کے بعد اہل بیت کو اسیر کر کے کوفے سے لے جایا گیا تو دارالامارہ پر جناب مسلم کے لاشے کو لٹکایا ہوا تھا۔ جب اسیروں کا قافلہ وہاں سے گزرا تو جناب مسلم کی بیٹی نے اپنی ماں سے پوچھا اماں یہ کس غریب کا لاشا ہے؟ عباس کی بہن نے نظروں کو اٹھایا، بے سر لاشے کی طرف دیکھا، فوراً پہچان گئی۔ لاش سے مخاطب ہو کر کہا اے میرے والی میں پہچان گئی یہ آپ ہیں، مگر اتنا تو بتا دیں کہ میرے 2 بچے کہاں ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ بھیجے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا مولانا يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا مولاتنا يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا مولانا يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا
وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا مولانا يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا مولانا يا علي بن الحسين أيها السجاد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا مولانا يا محمد بن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا مولانا يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا
سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا مولانا يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا مولانا يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا مولانا يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا مولانا يا علي بن محمد أيها الهادي النقي يا ابن
ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا مولانا يا حسن بن علي أيها العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا مولانا يا وصي الحسن والخلف الحجة أيها القائم المنتظر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا سادتي ومواليا إني توجهت بكم أئمتي وعدتي ليوم فقري وحاجتي إلى الله وتوسلت بكم إلى الله واستشفعت بكم إلى الله فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله
وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله، فكونوا عند الله رجائي يا سادتي يا أولياء الله، صلى الله عليهم أجمعين، ولعن الله أعداء الله ظالمين من الأولين والآخرين، آمين رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله، لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله، إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاطبة، ولعن الله ابن مرجانة، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمرا، ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك. بأبي أنت وأمي لقد عظم مصائبك، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله، إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين
وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بمضالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونسب لك الحرب وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانا وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم. برئت إلى الله وإليكم منهم وتقرب إلى الله ثم إليكم بمضالاتكم ومضالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم. فأسأل الله الذي يكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة. وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب ثاري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم. وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته، مصيبة أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد، اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله. في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية، عليهم منك اللعنة أبد العابدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالمضالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله.
اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا، ثم العن الثاني والثالث والرابع. اللهم العن يزيد خامسا، والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمرة وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود، وثبتني قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. سفر میں ایسے مسلم کے فسر دونوں، مسلم کے فسر دونوں، مسلم کے فسر دونوں. پچھڑے سفر میں ایسے مسلم کے فسر دونوں، مسلم کے فسر دونوں، مسلم کے فسر دونوں. یہ لخت جگر دونوں، یہ نور نظر دونوں، مسلم کے فسر دونوں. چھڑے سفر میں ایسے مسلم کے فسر دونوں، مسلم کے فسر دونوں. چھڑے سفر میں ایسے مسلم کے فسر دونوں، مسلم کے فسر دونوں. سائے سے بھی ڈرتے تھے، سورج سے بھی چھپتے تھے، سورج سے بھی چھپتے تھے، بس ڈھونڈتے پھرتے تھے اپنا کوئی گھر دونوں. مسلم کے فسر دونوں. چھڑے سفر میں ایسے مسلم کے فسر دونوں،
فیصل دونوں شیرے سفر میں ایسے مسلم کے فیصل دونوں مسلم کے فیصل دونوں پتا بھی کھڑکتا تو وہ ناد علی پڑھتے وہ ناد علی پڑھتے رکھ دیتے تھے گھبرا کر سجدے میں وہ سر دونوں مسلم کے فیصل دونوں شیرے سفر میں ایسے مسلم کے فیصل دونوں مسلم کے فیصل دونوں شیرے سفر میں ایسے مسلم کے فیصل دونوں مسلم کے فیصل دونوں ایک چھپنے کی جا پائی قسمت یہ کہاں لائی ایک چھپنے کی جا پائی قسمت یہ کہاں لائی دیکھا تو چھپے جا کر قاتل کے ہی گھر دونوں مسلم کے پسر دونوں شیرے سفر میں ایسے مسلم کے فیصل دونوں مسلم کے فیصل دونوں شیرے سفر میں ایسے مسلم کے فیصل دونوں مسلم کے فیصل دونوں ایک مومنہ بی بی نے یہ جائے اما دی تھی یہ جائے اما دی تھی جب گلیوں میں پھرتے تھے یہ خاطر بسر دونوں مسلم کے فیصل دونوں شیرے سفر میں ایسے مسلم کے فیصل دونوں مسلم کے فیصل دونوں شیرے سفر میں ایسے مسلم کے فیصل دونوں مسلم کے فیصل دونوں انعام کی لالچ میں قاتل تھا جو سرگرداں قاتل تھا جو سرگرداں پھر پہنچا تو حجرے میں آئے وہ نظر دونوں مسلم کے فیصل دونوں شیرے سفر میں ایسے مسلم کے فیصل دونوں مسلم کے فیصل دونوں شیرے سفر میں ایسے مسلم کے فیصل دونوں مسلم کے فیصل دونوں زلفوں سے پکڑ کر وہ قاتل انہیں جب لایا قاتل انہیں جب لایا مصروف عبادت تھے وہ شمس و قمر دونوں مسلم کے فیصل دونوں شیرے سفر میں ایسے مسلم کے فیصل دونوں مسلم کے فیصل دونوں شیرے سفر میں ایسے مسلم کے فیصل دونوں مسلم کے فیصل دونوں کاٹے لب دریا سر جب دونوں کے قاتل نے جب دونوں کے قاتل نے ریحان جدا پھر بھی آئے نہ نظر دونوں مسلم کے فیصل دونوں شیرے سفر میں ایسے مسلم کے فیصل دونوں مسلم کے فیصل دونوں
سفر میں ایسے مسلم کے فسر دونوں، مسلم کے فسر دونوں، آئے ابراہیم آئے محمد۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، المخاطب بطہ و یاسین سیدنا و مولانا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، اللہم عجل ولیک الفرج، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میرے عزیزو، یہ آج کی رات بڑے غم کی رات ہے، یتیمان مسلم علیہ السلام کی شہادت کی رات ہے۔ آئیے ہم سب مل کر کے سب سے پہلے اس عظیم شب غم کی تعزیت اپنے زمانے کے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں پیش کریں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر میں آپ تمام مومنین اور مومنات کی خدمت میں اس عظیم شب غم کی تعزیت پیش کرتا ہوں۔ قرآن حکیم کی آیت شریفہ جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھی، اپنی جو آخری تقریر میں نے ختم کی تھی غدیر والی، اسی سے اس فضائل کے بیان کو کنیکشن دیتے ہوئے، کنیکٹ کرتے ہوئے، متصل کرتے ہوئے میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، تین باتیں ہیں اس آیت میں۔ اپنے نبی سے فرما رہا ہے، جب اعلان ولایت ہو گیا، امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کا اعلان ہو گیا، تب اللہ نے یہ آیت بھیجی کہ آج کے دن آپ کا دین، الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے آپ کے لیے آپ کا دین مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، دوسری بات، میں نے آج آپ کے لیے نعمت تمام کر دی۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، تیسری بات، میں آپ کے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ رضیت، میں راضی ہو گیا، لکم الاسلام دینا، آپ کے اس دین اسلام سے میں راضی ہو گیا۔ مطلب ہمارے نبی خود اسلام لانے والے ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ آج میں آپ کے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ شاید کہنے کا مطلب یہ بھی ہے، بلکہ یقینی طور پر یہ بات، یہ مقصد ہے کہ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ میرے نبی جب تک علی کی ولایت کا اعلان نہ کر دیں، جب تک اسلام سے میں راضی نہیں ہوتا۔ دین اللہ کا ہے، اعلان رسول اللہ کو کرنا ہے، اسلام کے پھیلانے والے کو ہمارے نبی محمد عربی کہا جاتا ہے، لیکن جب تک کہ علی کی ولایت کا اعلان نہ ہو جائے، یعنی علی کی ولایت اس دین میں شامل نہ ہو جائے، جب تک اللہ اسلام سے راضی نہیں ہے۔ جب اللہ اسلام سے راضی نہیں ہے تو مسلمان سے کہاں سے راضی ہو جائے گا؟ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب سنیے گا، نعمت اللہ نے دی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ آج میں نے نعمت تمام کر دی۔ نعمتیں تو بہت دی ہیں اللہ نے، بہت ساری نعمتیں دی ہیں۔ یہ جسم ہمارا نعمت ہے اللہ کی، اور جب تک رہے تب تک قدر نہیں ہوتی، جب چھن جائے تب قدر ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو قرآن کی ایک اور آیت سناتا ہوں۔ قیامت میں، قیامت کے
منظر کو اللہ نے اس طریقے سے بیان کیا ہے کہ وقفوہم انہم مسئولون، روکو ان لوگوں کو، ان سے ابھی سوال کیا جائے گا. جو لوگ ہوں گے نا قیامت میں، وقفوہم انہم مسئولون، روکو انہیں، ابھی ان سے سوال کیا جائے گا. قرآن ہی میں یہ آیت بھی موجود ہے. اللہ قرآن میں پھر فرما رہا ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 179، اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. اللہ فرماتا ہے کہ بے شک میں جہنم کو بہت سارے ایسے انسانوں اور جناتوں سے بھر دوں گا کہ جنہیں میں نے دل دیا تھا لیکن وہ سوچتے نہیں، آنکھیں دی تھیں لیکن دیکھتے نہیں، کان دیے تھے لیکن سنتے نہیں. وہ لوگ جانور سے بھی بدتر ہیں. اولئک کالانعام، وہ جانور کی طرح ہیں. بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں. یہ ایسے انسان کہ جنہیں اللہ نے آنکھیں دیں دیکھتے نہیں، کان ہے سنتے نہیں، دل ہے لیکن سوچتے نہیں. عجیب سی بات ہے نا. اور اللہ کوئی ایسی بات نہیں کہتا کہ جو بے مقصد ہو، جو بے معنی ہو. آنکھیں تھیں لیکن نہیں دیکھا، کان تھے لیکن نہیں سنا، دل ہے لیکن نہیں سوچا. مطلب کیا ہے؟ دل ہے لیکن سوچا نہیں. اللہ کی نعمت ہو، ہمیں استعمال تو کرنا ہے لیکن صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہے. آنکھیں اللہ کی نعمت ہیں، کان اللہ کی نعمت ہے، دل اللہ کی نعمت ہے. مطلب یہ سب کچھ تو ہے، دیکھنے میں صحیح ہے لیکن یہ آنکھیں ہیں لیکن نہیں دیکھتے، کان ہیں لیکن نہیں سنتے، دل ہیں لیکن نہیں سوچتے. عجیب سی بات ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سامنے کھانا آ جائے تو وہ سوچتے نہیں کہ حلال ہے یا حرام. توجہ کی، کھانا آ جائے حلال ہے یا حرام، جو بھی مل جائے وہ کھا لیتے ہیں. سماعت، سننے والی چیز نہ ہو تب بھی سن لیتے ہیں، دیکھنے والی چیز نہ ہو تب بھی دیکھ لیتے ہیں. ایک اور حدیث آپ کو سناتا ہوں، پھر آپ کو اسی آیت پر لاتا ہوں. حدیث میں یہ ہے کہ اگر انسان اپنی خواہش کا غلام بن جائے تو جانور سے بدتر ہو جاتا ہے. اگر عقل کا غلام بن جائے تو انسان فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے. اب اس حدیث کو اس آیت سے لا کر کے ملائیے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ بہت سارے ایسے انسانوں اور جناتوں کو میں جہنم میں پھینکوں گا کہ جن کو آنکھیں تھیں لیکن نہیں دیکھا، کان تھے لیکن نہیں سنا، دل تھے لیکن نہیں سمجھا. وہ لوگ جانور سے بھی بدتر ہیں، جانور سے بھی بدتر ہیں. مطلب یہ کہ آنکھوں کا صحیح استعمال ہو تو فرشتوں سے افضل، اگر صحیح استعمال نہ ہو تو جانور سے بدتر. کان کا صحیح استعمال ہو، اگر اس کان سے گانے سنے جائیں، اس کان سے غیبت سنی جائے تو جانور کی طرح ہیں، جانور سے بدتر. اور اگر اسی ذکر اہل بیت سنا جائے، اس سے قرآن کی آیتیں سنی جائیں تو انسان فرشتے سے بھی افضل ہو جاتا ہے. دل ہے لیکن سمجھا نہیں. انسان نے دل ہونے کے باوجود بھی غور نہیں کیا اس کے لیے صحیح کیا ہے، اس کے لیے غلط کیا ہے، کس کی محبت آنی چاہیے، کس کی محبت نہیں آنی چاہیے. میرے عزیزو، اللہ نے دل رکھا ہے صحیح محبت کے لیے، اپنی محبت کے لیے، رسولوں کی محبت کے لیے، نبیوں کی محبت کے لیے، اہل بیت کی محبت کے لیے. اگر یہ نہ آئے تو مطلب دل صحیح کام نہیں کر رہا ہے. تو میں نے کہا میرے اللہ، یہ ساری چیزیں ایک ہی جگہ کیوں نہیں دکھا دیتا جہاں آنکھ بھی صحیح کام کرے، کان بھی صحیح کام کرے، دل بھی صحیح کام کرے. اللہ نے کہا غدیر کے میدان میں جاؤ. میرا نبی اسی لیے ہاتھوں پر اٹھا کر تمہاری آنکھوں کو دکھا رہا تھا، من کنتو کہہ کر کانوں کو سنا رہا تھا. اللہم والمن والا، اے اللہ اس سے محبت کرنا جو علی سے محبت کرے. علی کی محبت اتار کر دل کے کام کو سمجھا رہا تھا. جس دل میں علی آ جائے، جن آنکھوں سے علی کو دیکھا جائے، جن کانوں سے علی سنا جائے، جب اس طریقے سے کام ہونے لگے، سمجھنا آنکھ بھی صحیح کام کر رہی ہے، کان بھی صحیح کام کر رہے ہیں، دل بھی صحیح کام کر رہے ہیں. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان محترم، کان ہیں، تقاضے پورے ہونے چاہیے. آنکھیں ہیں، آنکھ کے تقاضے پورے ہونے چاہیے. دل ہے تو دل کے تقاضے پورے ہونے چاہیے. میرے عزیزو، ان سے محبت رکھنی ہے، اہل بیت سے محبت رکھنی ہے. دیکھیے، سارے نبیوں سے محبت رکھنی ہے. کسی ایک نبی کا بھی دشمن اللہ کو پسند نہیں ہے. ایک ہی کا تو دشمن تھا شیطان. نبی نوح کا تو دشمن نہیں تھا، نبی ابراہیم کا تو دشمن نہیں تھا، صرف ایک نبی آدم کا دشمن تھا نا. آدم کا دشمن نہیں، یہ ایک معصوم کا دشمن ہے.
اور جو معصوم کا دشمن بن جائے اللہ اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا. اللہ اسے جنت میں ہو تو نکال دیتا ہے. تو جو ابھی پہنچے ہی نہیں جنت میں، اگر وہ کسی معصوم کے دشمن بن جائیں، توجہ رکھیے گا، وہ اگر نبیوں، رسولوں، اماموں میں کسی کے بھی دشمن بن جائیں تو کیا اللہ انہیں جنت میں بلا لے گا؟ آ جاؤ جنت میں. جو جنت میں تھا شیطان، اسے نکال دیا جو ایک معصوم کا دشمن تھا. توجہ رکھیے گا، اللہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ ذلیل کر دیتا ہے جو انسان معصوم کا دشمن بن جائے. انسان ہو، جنات ہو، کوئی بھی ہو. کون تھا یہ شیطان؟ کیا تھا؟ وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، قرآن میں لکھا ہوا ہے، جنات تھا، نکال دیا گیا. اب میں آپ کو روایت سنانا چاہتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے دونوں روایتیں. حضرت موسیٰ کا پہلی روایت، حضرت موسیٰ کا ایک صحابی ہے جس کا نام ہے بلعم ابن باعور. اتنا خاص صحابی نبی موسیٰ کا کہ کہتا ہے اے موسیٰ، اے اللہ کے نبی، آپ کے ساتھ اتنے دن سے رہتا ہوں، کوئی خاص چیز سکھائیے. نبی موسیٰ علیہ السلام نے جو کسی کو نہیں سکھایا تھا وہ اسے سکھا دیا، اسم اعظم سکھا دیا. جو بھی دعائیں مانگتا ہے لوگوں کے لیے پوری ہو جاتی ہیں. فرعون نے اسے بلا لیا. فرعون کہنے لگا میں نے بڑے طریقے استعمال کیے لیکن موسیٰ کو قتل کرنا بڑا مشکل لگتا ہے. تم ایک کام کرو کہ موسیٰ کے لیے تم بد دعا کر دو، تمہارے پاس اسم اعظم ہے. کہنے لگا استغفر اللہ، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ موسیٰ میرے استاد ہیں، موسیٰ میرے نبی ہیں، میرے رسول ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے، میں ان کے لیے بد دعا کر دوں؟ ہو ہی نہیں سکتا، امپاسبل. چلا آیا. بڑا عبادت گزار نظر آتا ہے. شیطان بھی تو بڑا عبادت گزار تھا نا پہلے. آ گیا. فرعون نے دیکھا کہ ڈائریکٹ بات کرنے میں بات نہیں بنی. شیطان نے اس کی بیوی کو بلایا، اسے 4 لاکھ درہم دیے اور کہا کہ اپنے شوہر سے کہو، بلعم ابن باعور سے کہو کہ جائے پہاڑی پر، جس پہاڑ پر نبی موسیٰ جا کر کے اللہ سے باتیں کرتے ہیں وہیں جا کر کے بد دعا کرے اور موسیٰ ختم ہو جائے، میرا بھی کام ہو جائے. بیوی نے تیار کرنا شروع کیا، اپنے شوہر کو تیار کرنا شروع کیا. ایک دن مان ہی گیا. گدھے پر بیٹھ کر کے سواری کرتا تھا، گدھے پر بیٹھا اور چلا. توجہ رکھیے گا، اسی پہاڑ کی طرف. جیسے ہی پہاڑ کے قریب پہنچا نا، اب گدھا آگے نہیں بڑھتا، پہاڑ پر لے جانے کو تیار نہیں ہے. اب یہ بڑا پریشان. وہ بہت اونچی پہاڑی نہیں تھی، کوہ طور نیچی پہاڑی تھی، آرام سے انسان جا سکے، جانور بھی جا سکے. گدھا آگے ہی نہیں بڑھتا. اس نے مارا پیٹا سب کچھ کر ڈالا لیکن گدھا آگے نہیں بڑھا. اللہ اکبر. توجہ رکھیے، آپ توجہ کیجئے گا. اب اس نے گدھے کو چھوڑا، آ گیا. یقین ہے اسے کس بات کا؟ کہ مجھے اسم اعظم آتا ہے. جس سے سیکھا ہے اسی کے خلاف استعمال کرنے کے لیے آیا ہے. جیسے ہی پہاڑ پر پہنچا، اللہ نے اس کے دماغ سے اسم اعظم ڈیلیٹ کر دیا، ہٹا دیا. یاد کر رہا ہے اسم اعظم کیا تھا، بھول گیا. نیچے اترا. جیسے ہی نیچے اترا اسم اعظم پھر ذہن میں آیا، پھر بھول گیا. کچھ دنوں کے بعد پھر بھول گیا. پھر اللہ نے اسے ذلیل کر دیا. نبی موسیٰ نے بھی اسے اپنے دربار سے نکال دیا. پہلی روایت. دوسری روایت، معصوم سے دشمنی بہکاوے میں ہو، لالچ میں ہو، دنیا داری کے لیے ہو، جس طریقے سے بھی ہو، معصوم کی دشمنی انسان کو مہنگی پڑتی ہے. ذلیل ہو کر کے دنیا سے مر گیا بلعم ابن باعور. اب دوسری روایت، حضرت موسیٰ کا ایک کزن ہے. کچھ روایتوں میں ہے کہ نبی موسیٰ کے چچا کا بیٹا تھا، کچھ روایتوں میں نبی موسیٰ کی خالہ کا بیٹا تھا. نام بڑا مشہور ہے، آپ جانتے ہیں، قارون. یہ قارون قریبی رشتہ دار تھا نبی موسیٰ کا، اور ایک روایت میں نبی موسیٰ کی بہن کلثوم کا منگیتر بھی تھا، شادی ہونے والی تھی. یہ قارون بڑا غریب آدمی تھا، بہت ہی غریب تھا. نبی موسیٰ کے پاس بہت آ کر کے بیٹھتا تھا. ایک دن کہنے لگا کہ اے موسیٰ، اے اللہ کے نبی، میں غریبی سے تھک گیا ہوں، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیے، کوئی ایسی چیز دعا بتائیے کہ میں پڑھوں مالدار بن جاؤں. نبی موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اتنا آتا ہے میرے پاس، بتا دیا. جیسے ہی وظیفے بتائے اس نے پڑھنا شروع کیے. آپ سوچئے کہ بہت جلدی وہ دولت مند بن گیا، بہت جلد، راتوں رات امیر بن گیا.
بہت سارے جانور ہو گئے، بہت ساری پراپرٹی ہو گئی. اس زمانے میں بہت سارے جانور جس کے پاس ہوتے تھے وہ ریچ آدمی سمجھا جاتا تھا. سب کچھ جمع کر لیا. دیکھیے اس اسٹوری میں بہت سارے میسیجز ہیں، بہت سارے واقعات، بہت سارے میسیجز، اس لیے میں آپ کو سنا رہا ہوں. سب کچھ جمع کر لیا. جمع کرنے کے بعد جب اس کے پاس بہت دولت آ گئی نا، بڑا آدمی ہو گیا. جب یہ اس نے ایک پیلس بنایا، محل سے جب نکلتا تھا تو لوگ دیکھتے تھے تو کہتے تھے کاش اللہ ہم کو بھی ایسی دولت دیتا کہ ہم بھی قارون جیسی شان اور شوکت کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارتے. کاش اللہ ہمیں بھی ایسی دولت دیتا. جملہ یاد رکھیے گا، کاش ہمیں اللہ بھی ایسی دولت دیتا، ہمیں بھی یہ شان دیتا، ہمیں بھی یہ پیسہ دیتا. نبی موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن اس کے پاس ایک آدمی کو بھیجا، ایک صحابی کو، اور کہا جاؤ جا کر کے قارون سے کہو کہ زکوٰۃ دینا شروع کرتے. اتنی دولت اللہ نے دی ہے. اچھا دولت ملی لیکن تھا بڑا کنجوس، بہت ہی کنجوس تھا. زکوٰۃ دینا شروع کر دے. وہ آدمی آیا اور اس نے آ کر کے کہا کہ نبی موسیٰ کا میسیج ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ زکوٰۃ دینا شروع کر دو. کہنے لگا کیسی زکوٰۃ؟ یہ پیسہ تو میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے. دیکھیے انسان کا دماغ اسی طرح خراب ہوتا ہے. اللہ جب اسے دیتا ہے نا تو شوق سے لیتا ہے. خمس ہو، زکوٰۃ ہو، چیریٹی کرنا ہو، 70 شیطان آ کے ہاتھ پکڑ لیتے ہیں. 70 شیطان ہاتھ پکڑ لیتے ہیں. انسان فیل ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے انسان، اور انسان پھر اللہ کی راہ میں دینے کو تیار نہیں ہوتا. میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں دینے کے معاملے میں نا انسان کی خمس ہو یا اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی دینا ہے اس معاملے میں انسان کی فطرت جو ہے نا بالکل بچے کی طرح ہوتی ہے. ایک بچے کو لا کے آپ ایک چاکلیٹ دیجئے وہ شوق سے لیتا ہے. دوسری چاکلیٹ دی شوق سے لیتا ہے، تیسری شوق سے لیتا ہے، اور بھی اس کی پسند کی چیزیں دیجئے وہ شوق سے لیتا ہے. آپ اس سے کہیے تھوڑی سی مجھے دے دو، نہیں دیتا، ناراض ہو جائے گا آپ سے، بہت دور تک آپ کے قریب ہی نہیں آئے گا کہیں پھر نہ مانگ لیں، ہے نا. بس یہی فطرت انسان کی ہوتی ہے. جب اللہ دیتا ہے تو بندہ شوق سے لیتا ہے، اے اللہ تیرا شکر، وہاں شکر یاد رہتا ہے. لیکن جب اللہ کہتا ہے تھوڑا سا دے دو، بندہ کہتا ہے کہ ابھی تو خرچے کی بات نہیں تھی، ابھی تک صرف شکر کی بات تھی تو کیے دے رہے تھے، اب خرچے کی بات آ گئی، اب نہیں. اے اللہ، اب انسان راستے سوچتا ہے کوئی راستہ مل جائے کہ خون سے چھٹکارا ملے. اور چیریٹی بھی، اور جو اگر کوئی چیریٹی کرتا ہے، چیریٹی کے معاملے میں اگر شیطان بہکاتا ہے تب بھی یہی سوچتا ہے کہ کوئی ایسا بہانہ ملے کہ چیریٹی بھی نہ کرنی پڑے. اچھا چلیے چیریٹی کرنے میں تو کر بھی دیتا ہے، تو کبھی کبھی کرنی ہے نا. لیکن جب کوئی چیز واجب بن کر کے سامنے آ جائے نا تو بس وہیں پر بھاگنے کے راستے ڈھونڈتا ہے. جبکہ نہیں معلوم، انسان کو نہیں معلوم چیریٹی کرنے سے زیادہ ثواب اس حکم الہی میں ہے جسے اللہ نے واجب قرار دیا ہے. زیادہ فائدہ، زیادہ بینیفٹ اس کے اندر ہے جسے واجب قرار دیا گیا ہے. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، بلڈ پریشر کی بیماری ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، ڈاکٹر نے کہا کہ آپ پانی زیادہ سے زیادہ پیجئے، آپ کا بلڈ پریشر اچھا رہے گا، پی لیجئے. پھر ڈاکٹر نے دوا بھی لکھ کے دی کہ یہ دوا بھی کھائیے گا، اسے ضرور کھائیے گا ورنہ کبھی بھی بلڈ پریشر شوٹ کر سکتا ہے. یہ پانی پینا سمجھیے ایک طریقے سے اس کے لیے، میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، اس کے لیے مستحب ہو گیا، مستحب کے درجے میں لے آیا، کیٹیگری میں. اور ڈاکٹر نے جو دوا لکھی ہے وہ واجبی طور پر انسان کو کھانی، واجب سمجھ کے کھا رہا ہے. مطلب کیا ہے، پانی اگر چھوڑ بھی دے تو اتنا فرق نہیں پڑے گا، دوا چھوڑ دی تو مصیبت میں آ جائے گا. بس ایسے ہی چیریٹی اور خمس ہے، خمس واجب قرار دیا، چیریٹی کو واجب قرار نہیں دیا. چیریٹی اگر چھوڑ بھی دو تو اتنی مصیبتیں نہیں آئیں گے، لیکن اگر خمس چھوڑ دیا تو مصیبتوں میں پھنس جاؤ گے. آپ سمجھ گئے آپ عزیزان؟ یہ بہت آسان لفظوں میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک بات کہہ دی تھی. نبی موسیٰ نے اس سے کہا کہ زکوٰۃ دو. جانتے ہیں اس نے کیا کہا؟ اپنے آدمیوں کو بلایا، دوستوں کو بلایا. کہنے لگا کہ موسیٰ کی نظر میری دولت پہ لگ گئی ہے، مجھ سے دولت چھیننا چاہتے ہیں، لیکن میں بھی انہیں کچھ دوں گا نہیں. سنیے گا، کچھ نہیں دینے والا. نبی موسیٰ علیہ السلام کا غلام یا صحابی دوسرے دن پھر آیا. نبی موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے، تمہارے اوپر اتنی زکوٰۃ نہیں ہوتی، میں نے اللہ سے اجازت لے لی، تم اتنی تھوڑی سی دے دو. کہنے لگا کہ
میں تھوڑی سی بھی نہیں دے سکتا، کچھ نہیں دے سکتا۔ اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ یہ موسیٰ یہ تو میرے پیچھے ہی لگ گئے، یہ چھوڑتے ہی نہیں میرا پیچھا، کل بھی بھیجا تھا، آج بھی بھیج دیا آدمی، اب میں برداشت نہیں کروں گا۔ کچھ ایسا پلان کریں کہ لوگ انہیں نبی ہی ماننا چھوڑ دیں۔ دیکھیے کہاں پر اٹیک کرنا چاہ رہا ہے، اس حکم کے اوپر اٹیک نہیں کر رہا، پرسنالٹی کے اوپر کر رہا ہے۔ پرسنالٹی بدنام کر دو تاکہ لوگ ان کی باتیں ہی نہ سنیں۔ ایک عورت کو بلایا، کہنے لگا کہ میں تجھے 1,00,000 درہم دوں گا، روز نبی موسیٰ فلاں جگہ پر کھڑے ہو کر کے لیکچر دیتے ہیں، لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں، ہدایت کرتے ہیں، کل جیسے ہی تبلیغ کرنے کھڑے ہوں گے میں ان سے کوشچن کروں گا اور تم کو میں ثبوت کے طور پر پیش کروں گا، تم کہہ دینا ہاں۔ عورت پوچھتی ہے کس بات پر ہاں کہنا ہے؟ قارون کہتا ہے کہ جب میں کہوں کہ اے موسیٰ آپ نے فلاں برا کام کیا ہے فلاں ایک عورت کے ساتھ، تو تم کہہ دینا ہاں میرے ساتھ کیا ہے، بس اتنی بات کہنی، 1,00,000 روپے اور میں تم سے شادی بھی کر لوں گا۔ عورت کہتی ہے ٹھیک ہے۔ اب اس سے جھوٹ بولا کہ شادی کر لوں گا، سچ بولا، جو بھی تھا وہ ایک الگ ایک میٹر۔ نبی موسیٰ علیہ السلام دوسرے دن جیسے ہی اس جگہ پر آئے، لوگ سارے بنی اسرائیل والے وہاں جمع ہو گئے، جو ان کی قوم تھی، کمیونٹی تھی بنی اسرائیل، سارے لوگ جمع ہو گئے۔ نبی موسیٰ علیہ السلام نے لیکچر اپنا شروع کرنا چاہا۔ نبی موسیٰ علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا، فرماتے ہیں سنو اے بنی اسرائیل والو سنو، اگر کوئی چوری کرتا پکڑا گیا تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، اگر کوئی کسی کے اوپر تہمت لگائے گا، ایلیگیشن لگائے گا تو اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، اگر کوئی کنوارا آدمی زنا کرے گا تو میں اسے 80 کوڑے ماروں گا، اور اگر کوئی شادی شدہ یہ گناہ کرے گا، زنا کرے گا، تو اس کو زمین میں اتنا گاڑ کے سنسار کر دوں گا، پتھروں سے مار دیا جائے گا۔ جیسے ہی نبی موسیٰ نے یہ جملہ کہا نا، یہ کھڑا ہو گیا قارون، کہنے لگا اے نبی موسیٰ ایک بات بتائیے کہ اگر یہ گناہ، یہ غلطی، نعوذ باللہ من ذالک، یہ میں کہہ رہا ہوں نعوذ باللہ، اس نے نہیں کہا، کہتا یہ غلطی آپ کریں تو کیا ہوگا؟ نبی موسیٰ فرماتے ہیں کوئی بھی کرے یہی قانون اپلائی ہوگا۔ جیسے ہی نبی موسیٰ علیہ السلام نے یہ جملہ کہا نا، اس نے کہا کہ ایک عورت ہے جو آپ کے اوپر کلیم کر رہی ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ یہ غلط کام کیا ہے۔ نبی موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کا پروٹیکشن، پناہ مانگتا ہوں شیطان کے شر سے۔ جیسے ہی نبی موسیٰ علیہ السلام نے جملہ کہا، نبی موسیٰ فرماتے ہیں کون ہے وہ عورت؟ وہ عورت سامنے آئی۔ نبی موسیٰ فرماتے ہیں کہ قارون اچھی طرح سوچ لے تو کیا کہہ رہا ہے۔ کہنے لگا میں نے تو سوچ سمجھ کے بولا ہے، اب پیسے کا نشہ ہے نا، وہ تو سر چڑھ کے بول رہا ہے، اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں، میرا کون کیا بگاڑ لے گا۔ اس کو نہیں معلوم کہ سب سے بڑا بگاڑنے والا اللہ، جو بنا بھی سکتا ہے اور بندے کو لمحوں میں بگاڑ بھی سکتا ہے، وہ تو موجود ہے۔ نبی موسیٰ فرماتے ٹھیک ہے، اے عورت یہ بتا کہ کیا میں نے تیرے ساتھ یہ گناہ کیا؟ وہ عورت چپ۔ نبی موسیٰ نے پھر پوچھا کیا میں نے تیرے ساتھ یہ گناہ کیا؟ اور پوری پبلک کھڑی ہوئی ہے، سب دیکھ رہے ہیں۔ وہ عورت سوچتی ہے کہ قارون نے تو اپنی آخرت خراب کر لی، میں 1,00,000 کے چکر میں اپنی عاقبت کیوں خراب کروں؟ دیکھیے ہدایت کا نور اللہ نے اس کے اندر اتار دیا۔ کہتی ہے کہ اے نبی موسیٰ، قارون نے مجھے 1,00,000 درہم دیا اور شادی کا وعدہ کیا ہے کہ اگر میں یہ تہمت آپ کے اوپر لگاؤں تو یہ مجھے 1,00,000 درہم دے گا اور مجھ سے شادی کرے گا۔ آپ نے کچھ نہیں کیا، آپ بے گناہ ہیں، آپ معصوم ہیں۔ میرا ٹاپک کیا تھا؟ معصوم سے دشمنی انسان کو کتنی مہنگی پڑتی ہے۔ جیسے ہی اس نے بتایا نا کہ میں پیسے کی لالچ میں یہ مجھے یہاں تک لے کر کے آیا ہے، لیکن میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ پاک ہیں، آپ معصوم ہیں، آپ بے گناہ ہیں، قارون کا سر جھک گیا۔ اب سارے لوگ قارون کو برا کہنے لگے۔ نبی موسیٰ علیہ السلام نے فوراً شکر کا سجدہ کیا وہیں پر، اور کہا میرے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری عزت محفوظ رکھی، تو نے میری عزت کی حفاظت کی۔ پیسے کی لالچ میں کچھ بھی بول سکتی تھی، وہ کوئی معصومہ تو نہیں تھی نا، لیکن اللہ نے بچا لیا نبی موسیٰ علیہ السلام کو۔ ایک بات اور پتہ چل گئی کہ جب انسان کی لوگ زیادہ عزت کرنے لگیں تو انسان کا دماغ بدلنے نہ پائے،
بلکہ اللہ کا اور زیادہ شکر کرے، میرے اللہ یہ ساری عزتیں تیری طرف سے آئی ہیں، میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو اس طرح توڑ کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے تو اللہ خوش ہو کر کے اور عزتیں دیتا ہے۔ ارے ہم اپنے آپ کو کس کے سامنے توڑ رہے ہیں؟ کسی بندے کے سامنے نہیں، اللہ کے سامنے توڑ رہے ہیں نا، وہاں کس بات کی شرم ہے؟ کیا خدا کے سامنے بھی نہیں کہہ سکتا؟ توجہ رکھیے گا، نبی موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں شکر کرتے ہیں، سجدے سے سر اٹھاتے ہیں۔ اب دیکھیں تہمت لگانے والے کا انجام کیا ہوا۔ انسان غصے میں آ کر کے کسی پر کیسی بھی تہمت لگا دیتا ہے، انسان کو معلوم نہیں۔ نبی موسیٰ کی شریعت میں 80 کوڑے مارنے کی سزا تھی، 80 کوڑے، جو انسان کسی پر غلط تہمت لگائے، جھوٹی تہمت لگائے۔ نبی موسیٰ علیہ السلام جلال والے نبی تھے، اللہ سے کہا میرے اللہ اسے سزا دینا ہے، میرے اللہ تو مجھے اختیار دے کہ میں اسے سزا دوں۔ اللہ نے کہا کہ میں نے اس زمین کو تمہارے کنٹرول میں دے دیا، جو حکم دو گے وہ یہ کرے گی۔ نبی موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین اسے اپنے اندر کھینچ لے، یعنی آسان لفظوں میں کہیں زندہ دفن کرنا چاہتے تھے نبی موسیٰ۔ اتنی بڑی سزا، آپ سوچئے۔ جیسے ہی نبی موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی نا تو پیروں سے لے کر کے گھٹنے تک زمین کے اندر چلا گیا۔ پھر نبی ابھی بھی جانتے، جب اتنا چلا گیا نا ابھی بھی اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہوا، سوچ رہا ہے ابھی بھی تو نکل آؤں گا۔ پھر نبی موسیٰ کو برا بھلا کہنے لگا۔ نبی موسیٰ نے کہا اے زمین میں تجھے حکم دیتا ہوں اسے اور اندر کھینچ لے۔ یہاں کمر تک اندر آ گیا، زمین نے اور اندر کھینچ لیا۔ جب یہاں تک آیا تو اس نے ایک جملہ کہا، کہنے لگا بنی اسرائیل والے کھڑے ہیں، سب کانپ رہے ہیں، یہ عذاب آ رہا ہے اللہ کا، کانپ رہے ہیں سب۔ نبی موسیٰ علیہ بنی اسرائیل والے سب دیکھ رہے ہیں نا۔ نبی موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے، قارون کہتا ہے کہ بنی اسرائیل والوں، بنی اسرائیل سے کہتا ہے نبی موسیٰ علیہ السلام کے خلاف، کہتا بنی اسرائیل والوں دیکھو موسیٰ مجھے زمین میں گاڑ کر کے دفن کر کے مجھے مار کے چاہتے ہیں میری دولت پر قبضہ کر لیں۔ ابھی بھی سدھرا نہیں ہے، اتنا اندر جا چکا ہے اور ابھی بھی ایلیگیشن لگا رہا ہے، تہمت لگا رہا ہے کہ موسیٰ چاہتے ہیں مجھے دفن کر کے مار کے ختم کر کے میری دولت پر قبضہ کر لیں، یعنی ابھی تک دولت کا نشہ چڑھا ہوا ہے۔ نبی موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی جملہ سنا، نبی موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا میرے اللہ میں چاہتا ہوں اس کا خزانہ بھی اس کے ساتھ دفن ہو جائے، اس کی پوری دولت۔ اس زمانے میں کوئی بینک کا سسٹم تو کچھ تھا نہیں ہے نا، اس وقت سارا خزانہ گھروں ہی میں رکھا جاتا تھا، ساری دولت۔ اللہ نے فرشتوں کو اتارا، فرشتے آئے، وہ پورا گھر اٹھایا جس میں دولت اس کی بھری ہوئی تھی۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ اس کو اور اندر دھنسایا گیا، اب یہ چلانے لگا، اب یہ کہتا ہے موسیٰ بچا لو، موسیٰ بچا لو۔ وہ گھر اس کے اوپر اور یہ نیچے دھنسنا شروع ہو گیا، دھنستا رہا دھنستا رہا دھنستا رہا، پورا گھر بھی ساتھ میں زمین کے اندر اتر گیا، پوری دولت قارون کے ساتھ زمین میں دفن ہو گئی۔ آپ نے غور کیا تہمت لگانے والا تھا، غور کیا معصوم کا دشمن تھا، اللہ نے دنیا میں بھی ذلیل کر دیا، آخرت میں بھی ذلیل کر دیا۔ اللہ نے ایک جملہ کہا، اے موسیٰ میرے نبی ہو، اس نے تمہیں اتنی بار پکارا کہ اے موسیٰ بچا لو، جب وہ یہاں تک پہنچا تو پکارتا رہا موسیٰ بچا لو، موسیٰ بچا لو، موسیٰ مجھے چھوڑ دو، لیکن تم نے اسے نہیں چھوڑا۔ موسیٰ میں تمہارا بھی رب ہوں، اس نے تمہیں اتنی بار پکارا، اگر ایک بار مجھے پکار لیتا تو میں اسے نجات بھی دے دیتا، اسے بچا بھی لیتا اور تمہارے ذریعے سے اسے معافی بھی دلا دیتا۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ نے غور فرمایا، یہ ہے اللہ کا کرم۔ بس انسان شرمندہ تو ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کو پکار تو لے۔ عزیزان محترم، آپ نے غور فرمایا، معصوم کا دشمن تھا، کیا ہوا؟ ذلیل ہو گیا۔ معصوم کا دشمن تھا، معصوم سے دشمنی کی یزید نے، ابن ملجم نے، فاطمہ کے دشمنوں نے، علی کے دشمنوں نے کیا کیا تھا؟ ہارون رشید نے، متوکل نے، معتصم نے، مستنصر باللہ نے، انہوں نے کیا کیا تھا؟ مامون نے اہل بیت سے دشمنی کی تھی۔ کیا ہوا؟ آج ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہے، اور معصوم آج بھی عزت اور احترام کے ساتھ کائنات میں یاد کیے جاتے ہیں۔ کیوں؟
اللہ نے انہیں عزتیں دی ہیں، اور جنہیں اللہ عزت دے دے کوئی ان کی عزت کو مٹا نہیں سکتا۔ عزیزان محترم، آپ دیکھیے امام حسین علیہ السلام نے اپنے سفیر کو بھیجا تھا اس شہر کی طرف کہ جس شہر کے لوگ ایک معصوم کا، حسین کا انتظار کر رہے تھے۔ کیا ہوا؟ ان لوگوں نے مسلم کے ساتھ دغا کی، مسلم کے بچوں کے ساتھ دغا کی، نہ مسلم کا ساتھ دیا نہ بچوں کو بچانے کے لیے کوئی کوشش کی۔ عزادارو، بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں معصومین نے، بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں اہل بیت نے، لیکن رسول ہمارے آخری نبی اور ان کے اہل بیت نے جو مصیبتیں اٹھائیں نہ وہ کسی نبی اور رسول نے اٹھائی نہ ان کے گھر والوں نے اٹھائی۔ جو تکلیفیں ہمارے نبی نے اور ان کے گھر والوں نے اٹھائیں۔ عزیزان محترم، تاریخ میں لکھا ہے مسلم کے دونوں بچے بچھڑ گئے۔ آج انہی شہزادوں کا ماتم کرنے کے لیے، انہی کا غم منانے کے لیے آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ دونوں شہزادے اپنے باپ سے بچھڑ چکے ہیں، باپ سے بچھڑ گئے ہیں، رات کا اندھیرا ہے، دونوں چلتے چلتے کوفے کی ایک انجان گلیاں ہیں، پردیس ہے نا یہ ان کے لیے، یہ تو مدینے کے رہنے والے ہیں، ایک انجان گلیاں ہیں۔ کچھ روایتوں میں ہے کہ مکے میں رہتے تھے حضرت مسلم، کچھ روایتوں میں مدینے میں، بہرحال جو بھی ہے، لیکن یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں، کوفے کے رہنے والے نہیں ہیں۔ انجان گلیاں ہیں، انجان سڑکیں ہیں، انجان راستے ہیں، انجان شہر ہے، پردیس ہے، بچے، ہر طرف اعلان ہو چکا ہے کوئی مسلم کے بچوں کو گرفتار کر کے لائے، پکڑ کر کے لائے تو اسے انعام ملے گا۔ ابن زیاد نے، ملون نے اعلان کر رکھا ہے۔ بچے چلتے چلتے ایک درخت کے اوپر چڑھ گئے، درخت کے نیچے کنواں بنا ہوا ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک عورت، ایک کنیز آئی پانی بھرنے کے لیے، جب اس نے پانی کی طرف دیکھا تو کیا دیکھا؟ دو چاند جیسے چہرے پانی کے اندر نظر آ رہے ہیں۔ سر اٹھایا اس نے اور کہا، شہزادوں تم کون ہو؟ شہزادے کچھ نہیں بولے، ڈرے ہوئے ہیں نا بچے، معصوم بچے ہیں، کم سن شہزادے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، کچھ نہیں بولتے۔ پھر پوچھا، بچوں نے کہا کہ ہم یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں۔ کنیز پوچھتی ہے کہ تم کس کے بیٹے ہو؟ اب بچوں نے بتا دیا، ہم مسلم کے بیٹے ہیں۔ کون مسلم؟ کہا مسلم ابن عقیل۔ کہا وہ مسلم جو حسین کا سفیر بن کر آیا تھا؟ کہا ہاں ہم انہی کے بچے ہیں۔ عزادارو، جیسے یہ جملہ سنا وہ کنیز سر اٹھا کر کہتی ہے، بچوں اب نہ ڈرنا، ڈرنا نہیں، نیچے اترو، میں اہل بیت کی چاہنے والی ہوں، میری جو مالکن ہے نا وہ بھی اہل بیت کی چاہنے والی ہے، اترو میرے ساتھ چلو۔ بچوں نے جب یہ دیکھا، بچوں کی ہمت بندھی، بچے نیچے اترے، اس نے بچوں کا ہاتھ پکڑا، بڑی محبت کے ساتھ گھر میں لے کر کے آئی، اپنی مالکن کو آواز دی اور کہا، مالکن یہ دونوں بچوں کو لے کر آئی ہوں، یہ مسلم غریب کے بچے ہیں۔ عزادارو، جیسے ہی اس عورت نے، اس مومنہ نے یہ سنا، بچوں کو لے کر کے ایک حجرے میں آئی، حجرے کو صاف کیا، بچوں کو بٹھایا، بچوں کو تسلی دیتی ہے اور کہتی ہے، تم میرے مولا علی کے نواسے ہو، تم مسلم ابن عقیل کے بچے ہو، تم شہزادی ام البنین کے نواسے ہو۔ عزادارو، یہ جملہ کہتی ہے اور کہنے کے بعد جاتی ہے، کھانا لے کر کے آتی ہے، کھانا لا کر کے سامنے رکھتی ہے۔ بچوں نے کھانا دیکھا، ایک دوسرے کا منہ دیکھا اور رونے لگے۔ مومنہ تڑپ کر پوچھتی ہے، بچوں، اے شہزادو رو کیوں رہے ہو؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، بچے کہتے ہیں کھانا آ گیا، ہمیں ہماری اماں یاد آ رہی، اماں یاد آ رہی ہے۔ عزادارو، وہ بیوی رونے لگی۔ عزادارو، کھانا پیش کیا، بچوں نے اللہ جانے کیا کھایا اور کیسے کھایا۔ عزادارو، تھوڑی دیر کے بعد بچے، وہ مومنہ کہتی، بچوں اس کمرے میں آرام کرو، آرام کرو۔ بچے آرام کرتے ہیں۔ عزادارو، تھوڑی دیر ہوتی ہے، جب اس کا شوہر آ چکا ہے، گھر میں آ چکا ہے، بچے ابھی تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی عبادت کرنے کے بعد ذرا سی آنکھ لگی تھی بچوں کو۔ عزادارو، چھوٹا بھائی روتا ہوا اٹھ گیا، بڑا بھائی بھی اٹھ گیا۔ چھوٹا بھائی کہتا ہے بھیا، میں نے عجیب سا خواب دیکھا ہے، میں نے خواب میں دیکھا میرے نانا علی آئے ہیں اور میرے بابا مسلم سے کہہ رہے ہیں، اے مسلم، تم تو آ گئے، اپنے بچوں کو ظالموں میں کہاں چھوڑ آئے؟
آزادارو وہ بچہ شہزادہ کہتا ہے بھیا میں نے دیکھا بابا مسلم کہہ رہے تھے کہ یا امیر المومنین تھوڑی دیر میں بچے بھی آ جائیں گے. آزادارو جیسے ہی یہ جملہ سنا بڑا بھائی کہتا میں نے بھی کچھ ایسا ہی خواب دیکھا ہے. آزادارو جیسے ہی بچوں کے رونے کی آواز بلند ہوئی اس مومنہ کا شوہر جو ظالم تھا دشمن اہل بیت تھا یہ اٹھتا ہے آواز سن لیتا ہے کمرے کا دروازہ کھولتا ہے اندر آتا ہے پوچھتا ہے کس کے بچے ہو. بچے تو یہی سمجھ رہے ہیں نا کہ مومنہ تھی اس کی یہ عورت گھر کی مالکن مومنہ تھی یہ بھی شاید ویسا ہی ہو. بچے بتاتے ہیں کہ ہم مسلم ابن عقیل کے بچے ہیں. جیسے یہ جملہ سنتا ہے یہ ملعون کہتا ہے صبح سے تمہیں تلاش کر رہا ہوں تم یہاں میرے گھر میں چھپے ہوئے ہو. ارے دونوں بچوں کے بالوں میں ہاتھ ڈالتا ہے ظالم کھینچتا ہوا گھر کے حجرے سے گھر کے آنگن میں لاتا ہے ایک ستون میں باندھ دیتا ہے. عجب نہیں ہے تعجب نہیں ہے ہو سکتا ہے بچوں نے رو کر کہا ہو چچا عباس مامو عباس کاش آپ یہاں ہوتے تو ہمیں اس طرح باندھا نہ جاتا. آزادارو جب تھوڑی روشنی ہونے لگی یہ ظالم اپنے غلام کو اٹھاتا ہے بیٹے کو اٹھاتا ہے دونوں شہزادوں کو رسی میں باندھتا ہے کھینچتا ہوا دریا کے کنارے لاتا ہے. آزادارو جیسے ہی دریا کے کنارے لایا کہتا ہے میں تمہیں قتل کروں گا میں تمہیں ذبح کروں گا. آزادارو بچوں سے کہتا ہے قمیص اتارو تمہاری گردن کاٹوں گا تمہارے جنازے کو دریا میں فرات میں پھینک دوں گا. آزادارو چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی طرف دیکھ کر رونے لگا اور کہتا ہے بھیا ہمیشہ میرا کپڑا اماں بدلا کرتی تھی کوفے میں جب سے آئے بابا نے لباس تبدیل کیا. آزادارو آپ محسوس کیجئے یہ بچے کتنے مظلوم ہیں. اپنے غلام سے یہ ظالم کہتا ہے بچوں کے سر کاٹ دو. غلام نے تلوار پھینک دی اور کہا چاند جیسے بچے میں ان پر کیسے یہ ظلم کروں. غلام چلا گیا بیٹا بھی چلا گیا. یہ ظالم کہتا ہے میں تمہارے سر کاٹوں گا. شہزادوں نے 2 رکعت نماز کی اجازت لی. اہل بیت کے بچے بھی کتنے ہیں معرفت خدا سے سرشار ہے کہ آخری وقت میں کچھ اور نہیں اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں. آزادارو بچوں نے عبادت کی نماز تمام ہوئی ظالم نے تلوار چلائی بچوں کے سر قلم کیے جنازوں کو دریا میں پھینک دیا. جنازے بہتے ہوئے اس مقام پر پہنچے جسے آج مسیب کہا جاتا ہے. مسیب ایک شہر ہے وہاں پر کھیتیاں تھی. ایک کسان کھیتی کر رہا تھا. اس کسان نے 2 چھوٹے چھوٹے شہزادوں کے جنازے دیکھے جو ایک دوسرے سے گلے لپٹے ہوئے تھے. پانی میں اترا جنازے نکالے اور ایک جملہ کہا اللہ جانے کس ماں کی گود اجڑ گئی ہے. آزاداروں شہزادوں کو دفن کیا گیا. ادھر یہ ظالم سروں کو ایک کپڑے میں باندھتا ہے چھوٹے چھوٹے سروں کو لے کر ابن زیاد کے دربار کی طرف چلا. ابن زیاد کے دربار میں آیا انعام لینا چاہتا ہے. ابن زیاد سے کہتا ہے اے ابن زیاد تو نے بچوں کے ڈھونڈنے پر انعام رکھا تھا میں لے کر کے آیا ہوں. ابن زیاد کہتا ہے حاضر کرو. اس نے کپڑا زمین پر رکھا جیسے ہی کپڑا کھولا سر نکلے چاند جیسے چہرے. ابن زیاد جیسا ظالم ابن زیاد جیسا ظالم 3 مرتبہ اٹھا اور بیٹھا اور کہتا ہے اے ملعون میں نے کہا تھا زندہ پکڑ کر لانا تو نے ان پر بھی رحم نہ کیا ان کے بھی سر کاٹ کے لے آیا. اللہ اکبر. جب ظالم کو شہزادوں کو دیکھ کر اتنا رحم آیا تو ماں ان بچوں سے کتنا پیار کرتی ہوگی. آزادارو یہی وجہ تھی کہ جب لٹا ہوا قافلہ کوفے میں داخل ہوا. آزادارو 12 محرم تھی. ایک مرتبہ مسلم کی زوجہ نے مسلم کے سر کو دیکھا تو ایک سوال کیا مجھ سے امانتیں لے کر آئے تھے میری امانتیں کہاں گئی. الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسین.
واقعہ رنج و مصائب کا بیاں کرتا ہوں، کوفیوں نے جو کیے ظلم عیاں کرتا ہوں۔ جس گھڑی کوفے میں مسلم نے شہادت پائی، ان کے دو بیٹوں کی قسمت میں یتیمی آئی، باپ کے مرنے سے دشمن کی جو ہے بد چھائی، ڈر کے جھاڑی میں چھپے آ کے وہ دونوں بھائی، ہائے اس عمر میں معصوموں پہ کیسی بیدار، ہائے اس عمر میں معصوموں پہ کیسی بیدار، دل میں غم آنکھوں میں آنسو تھے لبوں پر فریاد، دل میں غم آنکھوں میں آنسو تھے لبوں پر فریاد۔ کہتے ہیں جھاڑی کے نزدیک تھی ایک نہر رواں، لونڈی حارث کی جو پانی کے لیے آئی وہاں، سن کے رونے کی صدا، سن کے رونے کی صدا ہو گئی دل میں حیران، بڑھ کے دیکھا تو نظر آ گئے دو بچے نہاں، بولی کیوں روتے ہو غم کیا ہے پسر کس کے ہو، بولی کیوں روتے ہو غم کیا ہے پسر کس کے ہو، چھپ کے کیوں بیٹھے ہو تم پورے نظر کس کے ہو، چھپ کے کیوں بیٹھے ہو تم پورے نظر کس کے ہو۔ دیکھ کر مہربان عورت کو وہ بولے رو کے، ہائے کس طرح کہیں کس کے ہیں ہم نور نظر، ہم محمد کے نواسے ہیں تو مسلم کے پسر، لٹ گئے ہم کے یہاں مارا گیا اپنا پدر، کوفی دشمن ہوئے قسمت میں سیاہی آئی، کوفی دشمن ہوئے قسمت میں سیاہی آئی، ہائے پردیس میں یہ کیسی تباہی آئی، ہائے پردیس میں یہ کیسی تباہی آئی۔ لونڈی گھر لے کے انہیں آ گئی بادی دینم، اپنی بیوی سے کہی بچوں کی روح داد علم، دیکھ کے بچوں کو بیوی کو ہوا بے حد غم، بولی افسوس کے معصوموں پہ یہ ظلم و ستم، کتنے بے درد ستم گر ہیں یہ کوفے والے، کتنے بے درد ستم گر ہیں یہ کوفے والے، ان پہ کرتے ہیں ستم جو ہے نبی کے پالے، ان پہ کرتے ہیں ستم جو ہے نبی کے پالے۔ کھانا کھلوا کے انہیں بی بی نے پوشیدہ کیا، رات کو حارث بدذات جو گھر کو آیا، بولا بیوی سے بہت تھک گیا کچھ کھانے کو لا، صبح سے بچوں کو مسلم کے میں ہر سو ڈھونڈا، بے درد ستم گر ہیں یہ کوفے والے، ان پہ کرتے ہیں ستم جو ہے نبی کے پالے، ان پہ کرتے ہیں ستم جو ہے نبی کے پالے۔ کھانا کھلوا کے انہیں بی بی نے پوشیدہ کیا، رات کو حارث بدذات جو گھر کو آیا، بولا بیوی سے بہت تھک گیا کچھ کھانے کو لا، صبح سے بچوں کو مسلم کے میں ہر سو ڈھونڈا، ہاتھ آ جائے اگر بچے تو انعام ملے، ہاتھ آ جائے اگر بچے تو انعام ملے، زر و جاگیر ملے رتبہ ملے نام ملے، سر و جاگیر ملے رتبہ ملے نام ملے۔ کہہ کے یہ کھانے کو پھر بیٹھ گیا وہ خود سے، بچے تھے نیند میں کھوئے ہوئے حجرے میں
قسمت کے انہیں خواب میں یہ آیا نظر، سامنے خون میں ڈوبا ہے کھڑا ان کا پدر، چیخ اٹھے خواب میں یہ دیکھ کے دونوں بھائی، چیخ اٹھے خواب میں یہ دیکھ کے دونوں بھائی، کان میں حارث ملعون کے آواز آئی، کان میں حارث ملعون کے آواز آئی، ہو گئی حارث بدذات کو جب اس کی خبر، کھینچ کے بچوں کو حجرے سے وہ لایا باہر، جب کہ معلوم ہوا دونوں ہیں مسلم کے پسر، تیغ اٹھائی کہ کرے تن سے جدا بچوں کے سر، ہاتھ کو تھام کے بی بی نے کہا او ظالم، ہاتھ کو تھام کے بی بی نے کہا او ظالم، یہ ہے اولاد نبی باپ ہے ان کا مسلم، یہ ہے اولاد نبی باپ ہے ان کا مسلم، جھٹکا مارا تو ہوئی زخمی گری بیچاری، لونڈی نے روکا تو تلوار سے بھی ماری، بچے کرتے ہی رہے منتیں آہوزاری، رحم آیا نہ اسے جوش تھا اس پر تاری، بولا میں قتل کروں گا تمہیں پاؤں گا انعام، بولا میں قتل کروں گا تمہیں پاؤں گا انعام، اہل کوفہ میں بڑھے گا میرا رتبہ میرا نام، اہل کوفہ میں بڑھے گا میرا رتبہ میرا نام، چھوٹا بولا یہی مرضی ہے تو پہلے مجھے مار، اور بڑا کہتا تھا ظالم میرا سر پہلے اتار، ہائے بے درد نے، ہائے بے درد نے جو کھینچ کے ماری تلوار، لاشیں جب تڑپی تو تھرائی زمیں بھی ایک بار، آسمان کو دیا بچوں نے شہادت پائی، آسمان کو دیا بچوں نے شہادت پائی، ہائے زہرا کے گلستان پہ تباہی آئی، ہائے زہرا اے میرے لاڈلو کھو گئے تم کہاں، اے میرے لاڈلو کھو گئے تم کہاں، اے میرے لاڈلو کھو گئے تم کہاں، اے مسلم کے ہونٹوں پہ ہے یہ فغاں، اے میرے لاڈلو کھو گئے تم کہاں، اے مسلم کے ہونٹوں پہ ہے یہ فغاں، اے میرے لاڈلو کھو گئے تم کہاں، کس طرح سے کروں حال دل میں بیان، اے میرے لاڈلو کھو گئے تم کہاں، اے مسلم کے ہونٹوں پہ ہے یہ فغاں، اے میرے لاڈلو کھو گئے تم کہاں، سن کے میری صدائیں صدا دو مجھے، ہو کہاں صرف اتنا بتا دو مجھے، کہاں صرف اتنا بتا دو مجھے، کر رہا ہوں دعا ہو رہی ہے اذان، میرے لاڈلو کھو گئے تم کہاں، اے مسلم کے ہونٹوں پہ ہے یہ فغاں، اے میرے لاڈلو کھو گئے تم کہاں، ایسا کوئی نہیں جو میرا ساتھ دے، جو تھے اپنے وہ سب چھوڑ کر جا چکے، جو تھے اپنے وہ سب
چھوڑ کے جا چکے. دیکھ لو اپنے بابا کی تنہائیاں. میرے لاڈلو کھو گئے تم کہاں. مسلم کے ہونٹوں پہ ہے فغاں. اے میرے لاڈلو کھو گئے تم کہاں. بس یہ ارمان دل ہے رہوں نہ رہوں. اپنے بچوں کو ایک بار میں دیکھ لوں. اپنے بچوں کو ایک بار میں دیکھ لوں. کیا خبر کب بدن سے نکل جائے جان. میرے لاڈلو کھو گئے تم کہاں. مسلم کے ہونٹوں پہ ہے فغاں. اے میرے لاڈلو کھو گئے تم کہاں. پہلے بابا سے ملنے چلے آؤ تم, اور پھر پاس ماں کے چلے جاؤ تم. اور پھر پاس ماں کے چلے جاؤ تم. ڈھونڈنے آ نہ جائے رقیہ یہاں. میرے لاڈلو کھو گئے تم کہاں. مسلم کے ہونٹوں پہ ہے فغاں. اے میرے لاڈلو کھو گئے تم کہاں. ہائے کوفے میں اب کوئی اپنا نہیں. دیکھ لے کوئی ظالم نہ تم کو کہیں. دیکھ لے کوئی ظالم نہ تم کو کہیں. رب حفاظت تمہاری کرے ہو جہاں. میرے لاڈلو کھو گئے تم کہاں. مسلم کے ہونٹوں پہ ہے فغاں. اے میرے لاڈلو کھو گئے تم کہاں. تجھ کو نا محمد کی ہے قسم. او خدا میرے بچوں کو نہ کوئی غم. خدا میرے بچوں کو نہ کوئی غم. میرے ہونٹوں پہ ہے یہ مسلسل رواں. میرے لاڈلو کھو گئے تم کہاں. مسلم کے ہونٹوں پہ ہے فغاں. اے میرے لاڈلو کھو گئے تم کہاں. وقت آخر جو مسلم کی فریاد تھی, سن کے ساری خدائی تڑپتی رہی. کہ ساری خدائی تڑپتی رہی. زینو کی شان روتا رہا آسماں. میرے لاڈلو کھو گئے تم کہاں. مسلم کے ہونٹوں پہ ہے فغاں. اے میرے لاڈلو کھو گئے تم کہاں. میرے لاڈلو کھو گئے تم کہاں. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا فاطمة الزهراء.
سيدتي نساء العالمين. السلام عليك يا أبا محمد الحسن المجتبى. السلام عليك يا حسين بن علي الشهيد بكربلاء. السلام عليك يا علي بن الحسين زين العابدين. السلام عليك يا محمد بن باقر علوم النبيين. السلام عليك يا جعفر بن محمد الصادق. السلام عليك يا موسى بن جعفر الكاظم. السلام عليك يا علي بن موسى الرضا المرتضى. السلام عليك يا محمد بن علي التقي الجواد. السلام عليك يا علي بن محمد النقي الهادي. السلام عليك يا حسن بن علي العسكري. السلام عليك يا حجة القائم يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن كعبة الإيمان إمامنا وإمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهور الأمر ورحمة الله. اللهم صل على